خان محمد قادری صاحب نے مسند احمد کی روایت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگایا اور کہا کہ میں نے تمہارے استدلال کے پرخچے اڑا دیے ہیں، اس لیے آپ کی وہ شاخ بھی گئی، وہ آشیانہ بھی جل گیا، وہ بنیاد ہل نہیں گئی، پھیتی پھیتی بکھر گئی ہے، بخیے ادھیڑ دیے ہیں، لہذا امام احمد بن حنبل۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ جناب تم جھوٹ بولتے ہو، اندر بیٹھ کے کلپ بناتے ہو اور چھاتیاں تان کے جھوٹ بولتے ہو۔ چنو چھپانا بڑا اوکھا ہے، جھوٹ بول دیو وہ بھی بہ کے کلپ چھڑ دیو تے چھاتیاں تان کے بول دیو۔ امیر حمزہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، مولوی صاحب نے یہ تہمت لگائی ہے، جبکہ مولوی صاحب کا اپنا یہ کام ہے اور اس جیسے جو خطیب ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ جب تک یہ جھوٹے واقعات بیان نہ کریں، موضوع واقعات روایات ان کی تقریر لگتی نہیں ہے۔ یہ اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں، ورنہ ہم پوچھتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ مولوی صاحب مفتی احسان صاحب نے کون سا جھوٹ بولا ہے، باقی محققین نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ یہ تو آپ جیسوں کی عادت ہے۔ اور مولوی صاحب نے کہا کہ ابن حجر اسقلانی کا قول اقلیتی ہے، اس وجہ سے تین ایسے چیلنج کیا کہ تین ایسے بزرگ لاؤ جن کے کلام سے یہ ثابت ہو کہ حماد بن سلمہ نے عطا بن صائب سے اختلاط میں بھی سنا ہے، ہم تسلیم کر لیں گے۔ آگے ادنے محققین کیا علماء اور محققین نے اس پہ کلام کیا ہے۔ میں آدھا سارے مفتیاں دی خدمت وچ گزارش ہے، مینوں ذرا پوری اسلام دی تاریخ وچ تین محققین دے نا گنوا دیو جنہاں اے آکھیا ہوئے۔ وڈے آئے محققین نے فرمایا ہے، علماء نے فرمایا ہے، میں تین سر پہ آکھدا۔ ایک حضرت امام ابن حجر کا جو قول لائے ہیں وہ اقلیتی قول ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ مولوی صاحب ہمیں کہہ رہے تھے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، جبکہ مولوی صاحب نے خود امام سیوطی پر جھوٹ بولا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بالکل اپنا کوئی موقف پیش نہیں کیا کہ حماد بن سلمہ نے اختلاط سے پہلے ہی سنا ہے، یہ بالکل امام سیوطی نے اس بات کو بالکل قطعاً ثابت نہیں کیا۔ جھگڑا پھر امام سیوطی نے صرف یہ نہیں کیا، انہوں نے پہلے یہ ثابت کیا کہ ان کی روایت قابل قبول بھی ہے، اختلاط سے پہلے کی بھی ہے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ امام سیوطی نے بالکل ابن حجر کی طرح اختلافی اقوال نقل کی ہیں۔ ابن حجر نے تو فیصلہ بھی دیا ہے نا، امام سیوطی نے حماد بن سلمہ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ یہ مولوی صاحب نے امام سیوطی پہ جھوٹ بولا ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ مولوی جی امام سیوطی کا یہ موقف ثابت کرو کہ امام سیوطی نے آپ خود یعنی اپنا جو کلام ہے وہ پیش کیا ہو کہ حماد بن سلمہ ایسا شخص ہے کہ جس نے صرف پہلے سنا ہے، اور اس پر امام سیوطی نے جمہور سے ثبوت پیش کیا ہو۔ صرف امام سیوطی نے امام عراقی کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ امام عراقی نے کہا ہے کہ وستثنى الجمہور بس، اور باقی اقوال بھی نقل کیے ہیں، یعنی بالکل ابن حجر اور سیوطی کے کلام میں کوئی تضاد ہے ہی نہیں۔ مولوی صاحب نے یہ جھوٹ بولا امام سیوطی پہ۔ مولوی صاحب نے وستثنى الجمہور پر جو قول تھا صرف امام عراقی کا زیادہ اس پر زور لگا کے تو اس کو امام سیوطی کا موقف بنا کے پیش کر دیا۔ یہ ڈنڈی ماری ہے مولوی صاحب نے۔ امام جلال الدین سیوطی تدریب الراوی صفحہ نمبر 545 آپ فرما رہے ہیں کہ قال العراقی، کس نے کہا؟ عراقی نے فرمایا۔ اور یہ عراقی کون ہے؟ جنہوں نے حدیث کے بارے میں کہا نا جی اس میں ضعف آ گیا ہے، کہا ابن حجر نے کہا، ابن حجر کے شیخ استاد امام زین الدین عراقی، زین الدین عراقی فرما رہے ہیں، لفظ سنیں، وستثنى الجمہور، فرماتے ہیں استثناء دیا ہے، مستثنیٰ کیا ہے جمہور نے۔ آپ خود جناب یہاں سے پڑھ کے دیکھ لیں، مولوی صاحب نے ایک تو یہ بددیانتی کی ہے کہ امام عراقی کے قول سے پہلے جہاں سے کلام امام سیوطی نے شروع کیا ہے، مولوی صاحب وہاں ڈنڈی مار گئے ہیں، وہ 4 لائنیں چھپا گئے ہیں کہ سب سے پہلے خود امام سیوطی کہہ رہے ہیں کہ صرف سفیان ثوری اور شعبہ کی جو روایات ہیں ان سے احتجاج کیا جائے گا۔ یعنی امام سیوطی خود کہہ رہے ہیں کہ 2 بندے ایسے ہیں جن پر اصل میں جمہور کا اتفاق ہے۔ حقیقت میں یہ باقی بھی آپ پڑھیں گے نا محدثین کا کلام تو ثابت ہوگا کہ اکثر محدثین یہ کہہ رہے ہیں کہ شعبہ اور سفیان ثوری یہ وہ خاص 2 بندے ہیں کہ جن کا کلام جو ہے یہ بالکل قدیمی ہے عطا بن صاحب سے اختلاط سے پہلے، باقی کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ مولوی صاحب نے یہ سیوطی کا کلام چھپایا۔ یحییٰ بن معین نے کہا یہی بات کی کہ شعبہ اور سفیان ثوری صرف ایسے ہیں کہ جن کا کلام قدیمی ہے، بس باقی جس نے بھی سنا ہے یحییٰ بن معین کہتے ہیں اختلاط میں سنا ہے۔ ہاں جی مولوی صاحب آپ تو جناب امام عراقی کے قول پر ڈیرا ڈال کے بڑا گرج رہے تھے کہ دیکھو جی وستثنى الجمہور ہو گیا، جبکہ پیچھے یحییٰ بن معین کیا کہہ رہے ہیں، امام سیوطی خود کیا کہہ رہے ہیں، اور آگے کہتے ہیں نہیں حماد بن زید کو بھی چند علماء نے زیادہ کیا ہے، یحییٰ بن سعید نے، نسائی نے، ابو داؤد اور طحاوی نے،
جن کا نام لے کے مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جناب جمہور ہیں. باقاعدہ نام دیا. وہ جمہور کون کون سے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ابن معین، ایک محدث ابن معین، دوسرے امام ابو داؤد، تیسرے امام طحاوی، چوتھے امام حمزہ القطانی اور پانچویں امام ابن عدی. کیا کہتے؟ تو پیچھے جمہور کا کیا قول ہے؟ تو پیچھے دیکھیں کہ وہی بندے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ حماد بن زید جو ہیں یہ بھی شعبہ اور سفیان ثوری کے ساتھ یعنی قدیمی سننے والے ہیں. یعنی حماد بن سلمہ کے بارے میں نہیں کہہ رہے بلکہ حماد بن زید کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو یہ جو امام عراقی کے حوالے سے امام سیوطی نے لکھا ہے یہ محل نظر ہے. ورنہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ خود امام عراقی کی کتابوں سے مولوی صاحب اور مولوی صاحب کا حلقہ جو ہے وہ ثابت کرے کہ امام عراقی نے یہ کہا ہو یعنی ثابت کیا ہو کہ حماد بن سلمہ نے صرف قدیم میں سنا ہے بعد میں نہیں سنا. اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جو جرح پیش کی ہے وہ مفسر ہے. مولوی صاحب نے جو تعدیل پیش کی ہے وہ مبہم ہے، مفسر تعدیل نہیں ہے. ہم نے جو جرح پیش کی ہے وہ مفسر جرح ہے. اور یہ علماء جانتے ہیں کہ اگر 10-15 بندے بھی مبہم اور مجمل تعدیل پیش کریں، 2-3 بھی اگر مفسر جرح کر دیں تو اس کو ترجیح حاصل ہوگی، اس کو تقدیم حاصل ہوگی. تو لہٰذا ہمیں یہ اختلاف ہی نہیں ہے کہ حماد بن سلمہ نے پہلے سنا یا نہیں سنا. اختلاف اس میں ہے کہ بعد میں سنا یا نہیں. تو ہم نے ثابت کیا اضافی قول کے ساتھ، مفسر جرح کے ساتھ، کہ انہوں نے بعد میں بھی سنا ہے. اور مولوی صاحب نے جو چیلنج کیا کہ واسطہ جمہور، یہ بالکل بددیانتی ہے. مولوی صاحب یہ جمہور کا استثناء ثابت ہی نہیں کر سکتے. یہ محض امام سیوطی نے قول نقل کیا ہے. امام سیوطی نے کوئی فیصلہ نہیں دیا بلکہ پیچھے دیکھے کیا کلام ہے یحییٰ بن معین کے حوالے سے. پھر آگے امام عراقی کے قول سے آگے جو امام سیوطی نے قول نقل کیا مولوی صاحب ہضم کر گئے. امام عقیلی کیا کہتے ہیں کہ اس بندے نے حماد بن سلمہ نے سنا ہی اختلاط کے اندر ہے، سنا ہی اختلاط کے اندر ہے. آگے پھر ابن المواق نے تعقب کیا کہ نہیں، صرف اختلاط میں حماد بن سلمہ نے نہیں سنا بلکہ چونکہ 2 دفعہ بصرہ میں گئے ہیں عطا بن صاحب، تو اس بندے نے 2 دفعہ سنا، اختلاط سے پہلے بھی سنا ہے. تو پتہ چلا مولوی صاحب نے یہاں بددیانتی سے کام لیا ہے اور سارا جناب جو بوجھ ہے وہ امام سیوطی کے قدوں پہ ڈال دیا ہے اور گرجتے رہے ہیں. جی دیکھو وسط جمہور. اور آگے جو زور دیا مولوی صاحب نے کہ جناب دیکھو یہاں امام سیوطی نے پہلے یہ ثابت کیا کہ حماد بن سلمہ جو ہے وہ ثقہ ہیں، ان کی روایت صحیح ہے اور اختلاط سے پہلے کی ہے. پھر امام سیوطی نے ان بندوں کا نام لیا کہ جنہوں نے اختلاط کے بعد سنا اور ان میں حماد بن سلمہ کا نام نہیں لائے. اب دوسری بات کہ جنہوں نے اختلاط کے بعد روایت کی ان کا نام مینشن کر دیا، ان میں دیکھتے ہیں کہ امام حماد کا نام آتا ہے. مولوی صاحب یہ آپ کی سمجھ کی خرابی ہے، چونکہ حماد بن سلمہ ان بندوں میں سے ہے جن کے بارے میں اختلاف ہے. امام سیوطی نے نقل کر دیا کہ بھی صرف پہلے سنا یا بعد میں بھی سنا ہے. تو آگے امام سیوطی صرف ان بندوں کو لکھ رہے ہیں جنہوں نے صرف بعد میں سنا ہے، پہلے سنا ہی نہیں ہے. تو آپ اس پر بھی بغلے بجا رہے ہیں جناب یہاں حماد بن سلمہ کا نام نہیں ہے تو پتہ چلا انہوں نے جناب بعد میں سنی نہیں ہے. تو یہ آپ کی سمجھ کی خرابی ہے. اور آگے تیسرا گروپ جو ہے وہ پیش کیا امام سیوطی نے، ممن سامع منہ فی الحالین ابو عوانہ، کہ ابو عوانہ وہ ہیں جنہوں نے یعنی ان میں سے ہیں جنہوں نے 2 دفعہ دونوں حالتوں میں سنا ہے. تو ابو عوانہ کے حوالے سے امام عقیلی نے الضعفاء میں یحییٰ بن سعید کا یہ فرمان لکھا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ ابو عوانہ نے کب سنا عطا بن صاحب سے اختلاط سے پہلے یا بعد میں، تو انہوں نے کہا کہ فرق کرنا مشکل ہے، جیسے کہ حماد بن سلمہ کے بارے میں فرق کرنا مشکل ہے. یحییٰ بن سعید نے یہ کہا. تو مولوی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ یہ عقلیتی قول ہے ابن حجر کا، جبکہ آپ نے غور نہیں کیا، ڈنڈی ماری ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی باریک بینی سے دقت نظری سے یہ کلام فرمایا ہے. اور امام عراقی یہ آپ کے استاد نہیں ہیں، ابن حجر کے استاد ہیں. ہاں جی، آپ کہہ رہے تھے ہم نے تم نے ابن حجر کو پیش کیا، ہم نے اس کا استاذ پیش کر دیا، امام پیش کر دیا. تو یاد رکھیے اگر عراقی ابن حجر کے استاد ہیں تو ابن حجر امام سیوطی کے ایک طرح کے استاد ہیں، بلکہ انہیں وہ شیخ الاسلام کہتے ہیں. اور یہ بھی علماء نے بیان کیا کہ انہوں نے زیارت بھی بچپن میں کی تھی امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ ابن حجر کو لائے ہیں، ہم ابن حجر کا بھی امام لائے ہیں. ابن حجر کے شیخ استاد امام زین الدین عراقی. تو دیکھیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کلام کیا، مولوی صاحب نے اپنے جوش کے اندر تھے نا، غور نہیں کیا. ابن حجر کہہ رہے ہیں فَيَحْصُلُ لَنَا مِن مَجْمُوعِ كَلَامِهِمْ، کہ ہم نے سارا کلام پڑھا علماء کا. مولوی جی تو مجموع کلام سے یہ حاصل ہوا ہے کہ ثوری، شعبہ، زہیرہ، زیدہ، حماد بن زید اور ایوب یہ وہ بندے ہیں عنہ صحیح، ان کے ان سے سماع صحیح ہے. تو یہ کلام سارا پڑھ کے حاصل کلام یہ نکالا ہے. اور آگے فرمانا اداہم یتوقف فی، باقیوں کے بارے میں توقف ہوگا الا حماد بن سلمہ. دیکھا کیا حماد بن سلمہ ایسا ہے. فاختلف قولہم، مولوی جی کان کھولیں، فاختلف قولہم. اب ابن حجر اور سیوطی کے کلام میں کوئی اختلاف نہیں.
امام سیوطی ابن حجر کے کلام میں صرف اتنا فرق ہے، ابن حجر نے فیصلہ دے دیا، اپنا موقف پیش کر دیا، امام سیوطی نے حماد بن سلمہ کے بارے میں کوئی موقف پیش نہیں کیا، مولوی صاحب نے جھوٹ بولا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں ہاں کما یومی الیہ کلام الدارقطنی، جس طرح کہ دارقطنی کا کلام بھی اشارہ کرتا ہے۔ مولوی صاحب آپ کہتے ہیں اقلیتی قول ہے، تو ابن حجر تو کہہ رہے ہیں فاختلف قولہم کہ علماء کا اختلاف ہے، یعنی کئی علماء ہیں، ہم ضمیر جمع کی ہے، آپ کہتے ہیں اقلیتی قول ہے، آپ نے یہ الزام لگایا ہے ابن حجر اسقلانی پر، اور پھر آپ نے آگے نہیں پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ دارقطنی کا کلام بھی اس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے بندے ہو گئے ہیں، بلکہ ہم خاص اور بھی مزید انشاءاللہ ہم گنواتے ہیں، لیکن خواہ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس کے حوالے سے دو جو محدثین ہیں بزرگ ہیں ان کا کلام بالکل واضح ہے، مفتی احسان صاحب نے پیش کیا امام حسمی کے حوالے سے، تو مولوی صاحب نے ہضم کر کے مولوی صاحب کہتے ہیں 3 بندے لے آؤ میں تسلیم کروں گا، مولوی جی ابن حجر ہو گئے، امام دارقطنی ہو گئے، امام سیوطی بھی ساتھ ہو گئے ابن حجر کے، انہوں نے بھی کوئی فیصلہ نہیں دیا، اختلافی قول نقل کیے ہیں۔ آگے دیکھیں امام حسمی اسی روایت کو لکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ رواہ احمد فیہ عطاء بن الصائب وقد اختلط، کہ یہ مسند احمد کی جو روایت ہے اس میں عطاء بن صائب ہیں جنہیں اختلاط ہو گیا تھا۔ اب بتائیے کیا امام حسمی کو حماد بن سلمہ نظر نہیں آ رہے؟ انہیں وسط اصل الجمہور کی خبر نہیں؟ حماد بن سلمہ کو دیکھ کر بھی امام حسمی کہہ رہے ہیں کہ یہاں اختلاط موجود ہے، تو امام حسمی بھی ابن حجر کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ حماد بن سلمہ نے اختلاط میں بھی عطاء بن صائب سے سنا ہے۔ اور آگے البدایہ کے اندر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے ابن کثیر پر بھی یہ کہا، جی ابن کثیر نے بھی روایت کو نقل کیا، تو آپ نے یہاں بددیانتی سے کام لیا، ابن کثیر کا فیصلہ آپ نے بیان نہیں کیا۔ ابن کثیر نے یہی روایت لکھ کے مسند احمد کی کہا ھذا اسناد فیہ ضعف من جہت عطاء بن صائب، آپ کہتے ہیں عطاء بن صائب کی جہت سے اس میں ضعف ہے۔ کیا ابن کثیر کو نہیں پتا کہ یہاں حماد بن سلمہ سن رہے ہیں عطاء بن صائب سے، پھر بھی کہتے ہیں ضعف ہے؟ تو لہذا پتہ چلا ابن حجر اکیلے نہ رہے، اقلیتی قول نہ رہا، ہم نے مولوی صاحب کا چیلنج پورا کر دیا۔ ابن حجر، امام حسمی، ابن کثیر، دارقطنی، امام سیوطی سے، یحییٰ بن سعید سے ہم نے پیش کر دیا، بلکہ مزید جس طرح آپ نے سنا کہ یحییٰ بن جو معین ہیں ان کا کلام بھی یہی ثابت کر رہا ہے، اور آگے نسائی، ابو داؤد، طحاوی، ان کا بھی کلام یہی ثابت کر رہا ہے۔ آپ یہ تدریب الراوی خود پڑھ کے دیکھیں، اور مزید امام عقیلی کا قول پڑھیں، ابن المواق کا قول پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے لوگ ابن حجر کے ساتھ ہیں۔ مولوی جی اب پتہ چلا جمہور یہ کہہ رہے ہیں کہ حماد بن سلمہ نے اختلاط میں سنا ہے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ جمہور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اختلاط سے پہلے سنا ہے، یہ ثابت کر کے دکھائیں، اور امام عراقی کی کتابوں سے ثابت کریں کہ امام عراقی نے کس طرح ثابت کیا کہ جمہور کا یہ موقف ہے، پھر پتہ چلے گا۔ ہم امام عراقی کی کتاب سے ثابت کریں گے کہ حماد بن سلمہ نے اختلاط میں سنا ہے، ہاں جی، ہم امام عراقی کی کتاب سے آپ کے سامنے ثابت کر دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہیں کہ خود پتہ چلا کہ یہ علماء جو ہیں، امام حسمی، ابن کثیر نے خود اس روایت کے اندر جو نقارت ہے، متن کے اندر جو خرابیاں ہیں اور علتیں ہیں، ان کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں۔ اور مولوی صاحب کا جو اپنا کلام ہے خان قادری صاحب کا، اس سے بھی ہم پیش کریں گے کہ اس روایت کی کہ متن کے اندر بھی خرابی ہے۔ مولوی صاحب تو کہہ رہے تھے نا سند اور متن کے اعتبار سے صحیح ہے، ہم مولوی صاحب کی زبانی ثابت کریں گے کہ متن کے اندر خلل موجود ہے، علت موجود ہے، نقارت موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ امام عراقی کی کتاب سے بھی ثابت کر رہے ہیں، خود حماد بن سلمہ سے بھی ثابت کرنے لگے ہیں۔ تو دیکھیے آپ کے سامنے یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پیش کی، امام سیوطی کی پیش کی، اور دارقطنی نے چونکہ جرح و تعدیل کے اندر یہ کہا تھا داخل عطاء بن البصرہ تھا داخلتینی، کہ عطاء بن صاحب 2 دفعہ بصرہ میں گئے ہیں، فسمعوا ایوب و حماد بن سلمۃ فی الدخلۃ الاولی صحیح الدخلۃ الثانیۃ فیہا اختلاط، کہ 2 دفعہ عطاء بن صاحب جو ہے بصرہ گئے ہیں، تو پہلی دفعہ حماد بن سلمہ نے جو سماع کیا وہ صحیح ہے، اور دوسری دفعہ جو سماع ہے اس میں اختلاط ہے، اور واضح بالکل امام دارقطنی کا کلام ہے۔ اور اسی قول کو اور ارشاد کو امام دارقطنی کے امام مغلطائی نے الکمال میں نقل کیا ہے، اور امام سلمی نے سوالات کے اندر اس کو نقل کیا۔ تو یہ گنتے جائیں یہ کتنے افراد بن گئے ہیں کہ جن کا یہ موقف ہے کہ حماد بن سلمہ نے اختلاط میں بھی سنا ہے، پہلے بھی سنا ہے، اختلاط میں بھی سنا ہے۔ ہم اس کو تو منکر ہی نہیں ہے کہ پہلے نہیں سنا، ہم تو کہہ رہے ہیں پہلے بھی سنا ہے، بعد میں بھی سنا ہے۔ اور ان علماء کے یہ بالکل مفسر جرح ہے جس سے ثابت ہو رہا ہے حماد بن سلمہ نے بعد میں سنا ہے، اور مولوی صاحب نے جو تعدیل پیش کیا وہ مجمل ہے، مبہم ہے، وہ مفسر نہیں ہے۔ تو لہذا گنیے یہ کتنے افراد ہو گئے کہ جو امام ابن حجر کے ساتھ ہے،
آپ نے گننا ہے، اب حیثمی ہیں، ابن کثیر ہیں، عقیلی ہیں، یحییٰ بن سعید ہیں، دارقطنی ہیں، مغلطائی ہیں، سلمی ہیں، اور یحییٰ بن معین ہیں، نسائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امام احمد بن حنبل بھی یہ کہتے ہیں کہ دو ہی بندے ہیں جنہوں نے قدیم میں سنا ہے، یعنی انہوں نے بھی حماد بن سلمہ کا نام نہیں لیا، وہ بھی کہتے ہیں شعبہ اور ثوری نے سنا ہے، اور خود شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں سب علماء کا اتفاق ہے کہ انہوں نے قدیم میں سنا ہے۔ اب امام شعبہ کا ہم وہ کلام پیش کریں گے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ حماد بن سلمہ نے اختلاط میں سنا ہے، خود امام شعبہ کے کلام سے ثابت کریں گے۔ ایک تو امام شعبہ نے یہ فرمایا کہ جب عطا بن صائب، یہ ابن حجر نے یہ تہذیب و تہذیب کے اندر اس کو نقل کیا، باقی علماء نے بھی امام شعبہ کے ان ارشادات کو نقل کی ہے۔ آپ تہذیب و تہذیب اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر امام ابن حجر نے لکھا کہ امام شعبہ نے فرمایا کہ جب عطا بن صائب زازان سے، بیسرہ سے، ابو البختری سے نقل کریں تو بالکل نقل نہ کرنا، چونکہ یہ اختلاط ہے۔ یہ آپ راوی یاد رکھیں، زازان، میسرہ، ابو البختری۔ اور دوسرا ارشاد یہ فرمایا امام شعبہ نے کہ اختلاط کی نشانی یہ ہے کہ جب عطا بن صائب اپنے دو بزرگوں کے شیوخ کا نام لیں تو سمجھیں یہ اختلاط کی حالت میں یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو امام شعبہ کے یہ دو ارشادات آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اب جناب امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے العلل والمعرفۃ الرجال لأحمد، اس کے اندر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، یعنی ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں، حدثنی ابی قال حدثنا روح قال حدثنا حماد عن عطا بن صائب عن ابی البختری و میسرہ۔ اب دیکھیں کہ خود حماد بن سلمہ جو ہے وہ اس حالت میں نقل کر رہے ہیں کہ جب عطا بن صائب، ابو البختری اور میسرہ کا نام لے رہے ہیں جناب۔ اب امام احمد بن حنبل اور امام شعبہ کے حوالے سے مولوی صاحب کہہ رہے تھے امام احمد بن حنبل وہ ہیں جن کے سامنے امام بخاری بھی اپنا دامن پھیلائے کھڑے ہیں، بقیہ ادھیر دیے ہیں، لہذا امام احمد بن حنبل والی روایت سندن ٹھیک ہے، متنن ٹھیک ہے، اور امام احمد بن حنبل وہی امام ہے، وہ امام بخاری جیسے جن کے آگے جھولی پھیلا کے کھڑے ہیں۔ مفتی جی دو کتابیں پڑھ کے یوں نہ اترائیے امت کو۔ تو جناب ہم نے امام احمد، امام شعبہ اور خود حماد بن سلمہ کے کلام سے ثابت کر دیا کہ حماد بن سلمہ نے اختلاط میں سنا ہے۔ دوسری دلیل ہم خود امام عراقی کی کتاب سے پیش کرتے ہیں۔ مولوی صاحب نے سارا زور لگایا تھا وسطسن الجمہور، امام عراقی نے کہا، اور وہ ابن حجر کے استاذ ہیں، تو جناب دیکھیے ہم اسی استاذ کی کتاب سے ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ زائل میزان الاعتدال ہے امام عراقی کی کتاب، اس میں حماد بن سلمہ سے روایت ہے، قال حماد بن سلمہ عن عطا بن صائب عن زازان و میسرہ۔ مولوی صاحب امام عراقی کی کتاب سے ہم نے وہ سند پیش کر دی، حماد بن سلمہ عطا بن صائب سے اس وقت نقل کر رہے ہیں، سما کرنے ہیں جب وہ زازان اور میسرہ سے سما کر رہے ہیں۔ تو شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا تھا کہ جب عطا بن صائب زازان سے، میسرہ سے اور ابو البختری سے روایت کریں تو اس وقت سمجھ لو کہ یہاں اختلاط موجود ہے۔ تو ایک ہم نے وہ روایت پیش کی جس میں ابو البختری اور میسرہ سے عطا بن صائب سما کر رہے ہیں، اور دوسری روایت ہم نے پیش کی کہ میسرہ اور زازان سے روایت کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے ہم نے خود حماد بن سلمہ سے، امام عراقی سے، شعبہ سے، امام احمد بن حنبل سے پیش کر دیا کہ جناب حماد بن سلمہ نے اختلاط میں بھی سنا ہے۔ اس کو مولانا صاحب نے اقلیتی قول کہا تھا، ہم نے جمہور کا بنا دیا۔ ہم نے تقریباً درجن سے زیادہ علماء اور محدثین کا نام لے لیا کہ جن کے کلام سے ثابت ہو گیا کہ حماد بن سلمہ نے اختلاط میں سنا ہے۔ تو لہٰذا ابن حجر اور امام سیوطی کے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہے، انہوں نے اپنا کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ مولوی صاحب نے جھوٹ بولا امام سیوطی پہ، ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے فیصلہ دے دیا، اور امام ابن حجر نے انتہائی دقت نظری اور باریک بینی سے فیصلہ دیا، اور آپ کا فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ اور ہمیں وہ اقوال بالکل ہمارے خلاف نہیں ہیں جن میں یہ ثابت ہو کہ حماد بن سلمہ نے پہلے سنا ہے۔ اگر ہمارا رد کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ابن حجر اسقلانی کا وہ کلام لے کے آئیں جن میں وہ بالکل واضح کہیں کہ حماد بن سلمہ نے صرف پہلے سنا ہے، بعد میں نہیں سنا، اس کی ہر روایت عطا بن صائب سے صحیح ہے۔ ایسا کچھ صریح کلام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے لے کے ہم تسلیم کر لیں گے، لیکن آپ نہیں لا سکتے۔ اگر کسی جگہ ابن حجر نے حماد بن سلمہ کی روایت عطا بن صائب سے صحیح قرار دیا تو دیگر قرائن کی وجہ سے، خارجی قرائن کی وجہ سے، نہ کہ یہ کہا ہے کہ مطلق ان کی روایت عطا بن صائب سے قبول ہے۔ یہ جھوٹ ہے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ پر، اور امام سیوطی پر بھی جھوٹ ہے۔ ایک لاہور کا مولوی ابن حجر پر جھوٹ بول رہا تھا کہ جناب انہوں نے، یہ پہلا کلام تھا ان کا کہ حماد بن سلمہ جو ہے اس نے دو حالتوں میں سنا ہے، بعد میں انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب حماد بن سلمہ کی روایت قبول ہے۔ اس نے ابن حجر پہ جھوٹ بولا، اور ان مولوی صاحب نے امام سیوطی پہ جھوٹ بولا ہے، تو لہذا جھوٹ کے بغیر ان کا کام نہیں چلا۔ تو یہ تو تھا کلام جناب اس کے سند پر، اور سند پہ ایک اور کلام یہ ہے کہ چونکہ اس میں انقطاع ہے، کہ کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہی نہیں ہے، ان کا لقائی ثابت نہیں ہے، سماعی ثابت نہیں ہے۔
اگر کوئی یہاں یہ کہے جناب کہ جو شابی ہیں ان کی مرسل روایت قبول ہے تو ہم کہیں گے وہ فقہی مسائل میں قبول ہوگی. یہ فقہی مسئلہ نہیں رہا بلکہ یہ الزام کا مسئلہ ہے, تہمت کا مسئلہ ہے. یہ ایک تہمت ہے بہت بڑی, تو یہ مسئلہ اب عقیدے کا بن چکا ہے. تو لہٰذا عقیدے کے مسائل کے اندر یا کسی پر تہمت یا الزام کے مسائل کے اندر یہ اس طرح کی روایتیں اور مرسل روایتیں قبول نہیں ہوتی. لہٰذا شابی رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ سما جو ہے اور لقاء حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت نہیں ہے, لہٰذا سند کے اندر انقطاع ہونے کی وجہ سے اور حماد بن سلمہ کا اختلاط کی حالت میں سما ثابت ہونے کی وجہ سے یہ روایت سند کے اعتبار سے قابل قبول نہ رہی. اب بات آئی متن کی. مولوی صاحب نے کہا سندن متن صحیح ہے, تو ہم مولوی صاحب کی زبان سے ثابت کرتے ہیں کہ اس کے متن کے اندر بھی خرابی ہے. چونکہ مولوی صاحب نے خود ایک بیان کے اندر یہ کہا جناب کہ رسول اللہ نے 70 تکبیریں کہیں, حضرت امیر حمزہ کے جنازے پر 70 تکبیریں کہیں. امیر حمزہ کا جنازہ سامنے آیا, کبر علیہ رسول اللہ 70 تکبیرتن, میرے نبی, اور زور لگا رہے ہیں مسند احمد کی روایت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے, جبکہ مسند احمد کی روایت کے اندر ہے کہ حتی صلی علیہ یوم, کہ یہ جو حدیث ہے 4414 نمبر مسند احمد کی, یہ بتا رہی ہے کہ رسول اللہ نے 70 دفعہ نماز پڑھی اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں 70 دفعہ تکبیر پڑھی, یعنی 70 تکبیریں پڑھی. جبکہ بخاری شریف کی روایت 1343 نمبر کہتی ہے وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ, شہدائے احد کو غسل نہیں دیا گیا بلکہ اسی طرح خون آلود کپڑوں میں دفن کیا گیا. یہ بخاری شریف کی 1343 نمبر روایت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ شہدائے احد کو غسل بھی نہیں دیا گیا اور ان پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی, اور مسند احمد کی روایت کہہ رہی ہے 77 دفعہ نماز جنازہ پڑھی گئی. تو مولوی صاحب یہ بخاری کی حدیث کے بھی خلاف ہے, چونکہ بخاری شریف کے اندر 4043 نمبر پر یہ واقعہ موجود ہے جو مسند کی 4414 کے اندر ہے, اور بخاری شریف کے اندر اس کے راوی ہیں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مسند احمد کے اندر اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جو روایت بخاری کے اندر ہے وہ یہاں تک ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ بھئی تمہاری لاشوں کا مسئلہ ہوا ہے, میں نے کہا نہیں لیکن مجھے افسوس بھی نہیں ہے. اس سے آگے بخاری کے اندر روایت ختم ہو جاتی ہے, اور اگلا حصہ جو ہے مسند احمد کے اندر وہ حصہ ہے جو ناقابل قبول ہے, جو گھڑا گیا اور یقیناً کسی صبائی نے یہ واردات کی ہے حضرت امیر معاویہ کی والدہ کو بدنام کرنے کے لیے. اور پھر مشہور ہو گیا تاریخ کے اندر, لوگوں نے جناب اس پر کہانیاں بنا لیں اور خریب چس لے لے کے اس کو بیان کرتے ہیں. تو ایک طرح سے فائدہ ہو گیا خان محمد قادری صاحب نے جو اتنا زور لگایا صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ یہ روایت ہمیشہ کے لیے الحمدللہ یہ غیر معتبر ثابت ہو گئی, غیر مقبول ثابت ہوگی, مردود ثابت ہوگی, اور اہل سنت کے ہاں یہ عیاں ہو چکا ہے کہ روایت بیان کرنے قابل نہیں ہے. یہ حضور کی صحابیہ پر سراسر تاریخ کے اندر کسی صبائی نے الزام گاڑ کے داخل کیا ہے. تو لہٰذا یہ دیکھیے بخاری شریف کے بھی خلاف یہ حصہ ہو گیا اس روایت کا مسند احمد کی کہ جناب 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی. بخاری شریف کے اندر ہے جناب غسل بھی نہیں دیا گیا, نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی. اور اس سے بڑی خرابی یہ ہے کہ مولوی صاحب نے جب خود بیان کیا مسند احمد کے حوالے سے تو کہا کہ جناب جب رسول اللہ نے یہ پوچھا کہ کیا ہند نے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی حصہ نگل تو نہیں لیا, تو صحابہ نے کہا نہیں. تو مولوی صاحب کہتے ہیں آگے بڑا خطرناک جملہ ہے, آگے بڑا خطرناک جملہ ہے کہ جڑے ویلے نبی پاک نے لاشا ویکھیا تے جگر مبارک کٹیا ویکھیا, آپ نے فرمایا کہ جدوں ہندا نے کلیجہ چبایا کھا تے نہیں گئی. اس حدیث مسند امام احمد دے وچ کھا تو نہیں گئی, عرض کی حضور نہیں کھایا, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اگر ایسا بڑا خطرناک یہ جملہ ہے کہ وہ کھا جاندی تے امیر حمزہ دے جسم دا کوئی حصہ اگر کسے دے وجود وچ ٹر جائے انہوں اگ چھو ہی نہیں سکتی. خیر, تو مولوی صاحب آپ کے اس لہجے نے بھی بتا دیا کہ اس روایت کے متن کے اندر کوئی واردات ہے, خرابی ہے. آپ خود مان رہے خطرناک جملہ ہے, تو پھر آپ کا ضمیر کیوں نہیں جاگا یہ خطرناک جملہ رسول اللہ کا ہو سکتا نہیں, یہ جس کو آپ نے خود خطرناک کہہ دیا. تو لہٰذا مولوی صاحب کے دو کلام سے ہم نے ثابت کر دیا نماز جنازہ کا جو ذکر ہے 70 دفعہ وہ بھی مولوی صاحب کی زبان سے رد ہو گیا, اور مولوی صاحب نے اس جملہ کے حضرت ہند نگل تو نہیں گئی اس کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ بڑا خطرناک جملہ ہے. تو مولوی صاحب نے خود اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ نے نکلوا دیا ان کی زبان سے کہ یا تو مولوی اپنے ایمان کو بچاؤ, یہاں بڑا خطرناک مسئلہ ہے. ہاں جی مولوی صاحب یہاں بڑا خطرناک مسئلہ, اپنے ایمان کو بچاؤ, ایک صحابیہ پہ الزام نہ لگاؤ. اب دیکھو یہاں رسول اللہ نے آگے الفاظ کیا بیان فرمائے, جب پوچھا کیا نگلا تو نہیں ہے ہند نے,
امیر حمزہ کو کوئی حصہ؟ تو صحابہ نے کہا نہیں. تو حضور نے فرمایا ما کان اللہ لیدخل شیئا من حمزۃ النار، اللہ نہیں چاہتا تھا امیر حمزہ کی کوئی یعنی ان کا حصہ دوزخ میں جاتا. اب یہ روایت یہ کہہ رہی ہے مسند احمد کی کہ رسول اللہ نے اس وقت معاذ اللہ حضرت ہند کو دوزخی کہا. اور بخاری شریف کی جو روایت ہے 3825 نمبر 3825 کہ وہ اسلام لے آئیں اور اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے، یعنی اہل سنت کے اتفاق سے وہ صحابیہ ہیں، مومنہ ہیں. مسند احمد کی روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ نے اس وقت انہیں ایک طرح سے کہا کہ یہ دوزخیہ ہے. اب میں پوچھتا ہوں کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ ما کانا و ما یکون کے عالم ہیں؟ اللہ نے انہیں ما کانا و ما یکون کا علم عطا کیا، اور رسول وہ کہتا ہے جو اللہ فرماتا ہے، عالم الغیب والشہادہ علیم بذات الصدور. اب بتائیے کیا اللہ رسول کی بات بدل سکتی ہے؟ ایسی کوئی آپ مثال دے سکتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ کسی کو جنتی کہیں وہ جہنمی ہو جائے، یا جہنمی کہیں وہ جنتی ہو جائے؟ تو یہاں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا جس طرح ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے دیکھو جی کفار کے بارے میں آیتیں بھی ہیں کہ وہ دوزخی ہیں لیکن بعد میں اسلام لے آتے ہیں. مولوی جی یہاں مجموعی طور پر بات نہیں ہے، یہاں خاص ایک فرد کی بات ہے، خاص حضرت ہند کی بات ہے. ان کے لیے رسول اللہ نے خاص شخصیت کے بارے میں کہا کہ بھئی اگر اس کے پیٹ میں چلا جاتا تو جہنم میں چلا جاتا. تو وہاں رسول اللہ معاذ اللہ کہہ رہے ہیں جہنمی ہے اور بعد میں اسلام لے آئیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بات بدل گئی، جھوٹ ہو گئی؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. تو لہٰذا یہ بالکل بہت بڑی اس کے متن کے اندر خرابی ہے، بلکہ واردات ہے. اب بتائیے آپ کی زبان سے مولوی صاحب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے متن کے اندر بھی اب وہ آپ کی بات کہاں گئی کہ سندن متنن صحیح ہے، بقیہ ادھیڑ دیے ہیں. لہذا امام احمد بن حنبل والی روایت سندن ٹھیک ہے، متنن ٹھیک ہے، اور امام احمد بن حنبل وہی. تو لہٰذا یہ روایت نہ سندن صحیح رہی نہ متنن صحیح رہی. مولوی صاحب کی اپنی زبان سے بھی ہم نے ثابت کر دیا، اور حماد بن سلمہ سے، امام شعبہ سے، امام احمد بن حنبل سے، اور امام یحییٰ بن معین سے، امام یحییٰ بن سعید سے ہم نے ان بزرگوں کے کلام سے ثابت کر دیا کہ ابن حجر کا اقلیتی قول نہیں ہے بلکہ جمہوری قول یہی ہے کہ حماد بن سلمہ نے اختلاط میں سنا ہے. ادھر ہی جمہور ہیں، اس طرف اگر مولوی صاحب کا دعویٰ جمہور ہے تو مولوی صاحب امام عراقی کی اور علماء کی کتابوں سے ثابت کر کے صریح بالکل تعدیل لے کے آئیں، بالکل صریح اور واضح طور پر مفسر تعدیل لے کے آئیں. ہم نے مفسر جرح پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ حماد بن سلمہ نے دونوں حالتوں میں سنا ہے، اور ان کی حالت ابو عوانہ کی طرح ہے، پہلے بھی سنا بعد میں. اور خود یہ روایت کا متن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، خود مسند احمد کی روایت کا متن یہ پکار ہے کہ میرے اندر بہت بڑی وارداتیں ہیں، صرف اختلاط ہی نہیں، یہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے. اور مولوی صاحب کی زبان سے بھی ہم نے ثابت کر دیا. تو لہٰذا جو ہم نے کہا تھا کہ مولوی صاحب یہ آپ کا میدان نہیں ہے، آپ تقریریں کیا کریں، اشعار سنایا کریں اور کہانیاں سنایا کریں لوگوں کو. اور یہ عرض کیا تھا کہ کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اس روایت کو علم جرح و تعدیل کی روشنی میں صحیح ثابت کرے. اللہ کے فضل و کرم صدقہ پنجا چارہ دا ہم نے وہ کر دکھایا ہے. دعا ہے رب العالمین ہم سب کو حضور کی آل اصحاب کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے لوگ رافضیوں کے اعلیٰ کار بن کے صحابہ اکرام کی گستاخیاں کرتے ہیں، کرواتے ہیں، اور اہل سنت کے دلوں میں وسواس پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں کے شر سے اہل سنت کے ایمانوں کو محفوظ فرمائے.